الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین فتعین القول الرابع۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مطلق اور مقید کے بارے میں تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اسماء اجناس جو ہے کیا ہے، یہ شیوع اور فعلا پر دلالت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ آیا واضح نے وضع کیا ہے کہ یہ شیوع اور اس میں استعمال ہوں، یا یہ ہے کہ مقدمات حکمت نام کی کوئی چیز ہے ان کی وجہ سے یہ شیوع وغیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ کل انہوں نے اس کے بارے میں 4 قول بیان کیے تھے۔ ان 4 قول میں سے مثلا ایک قول یہ تھا کہ ان کی معنی میں قید اطلاق کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ یہ مطلق میں استعمال ہو تو حقیقت ہے، مقید میں استعمال ہو تو مجاز ہے۔ ایک چوتھا قول تھا، چوتھے قول میں یہ تھا کہ یہ اصلاً وضع کے ذریعے شیوع پر دلالت ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو 4 قول میں سے جب 3 کو رد کر دیا تو ذہن کیا کہتا ہے، یعنی چوتھے کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اگر چوتھے کو بھی قبول نہیں کرتے تو یہ کوئی 5واں قول پیش کرتے، 5واں قول بھی پیش نہیں کیا۔ مثلا میں نے کہا کہ بھائی اس کمرے میں ایک لڑکے کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، آپ 3 میں سے 2 کو میں نے ریجیکٹ کیا، اس کا مطلب کہ تیسرا جو اس میں خود بخود کیا ہو گیا، قبول ہو گیا۔ خوب، اب فرماتے ہیں کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ مطلق شمول پر دلالت کرتا ہے بغیر وضع کے، تو کون سی چیز سبب بنی کہ وہ پھر شمول پہ دلالت کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ مقدمات حکمت ہیں۔ آج کے درس میں ہم ان کے نام لے لیں گے انشاءاللہ، باقی ان کی مزید وضاحت اگلے درس میں پڑھیں گے۔ خوب، تو کہتے ہیں کہ یہ مقدمات حکمت اگر آپ مانتے ہیں تو گویا کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ شیوع کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ جو قدماء کہتے تھے وہ بھی کہتے تھے یہ شیوع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں حقیقت میں مطلب میں ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مقید میں ان کا استعمال ہونا مجازی ہے، ہم کہتے ہیں مجازی نہیں، وہ بھی کیا ہے گا، حقیقی ہے۔ اس لیے کہ ہم قید اطلاق کو جزء موضوع لہ نہیں سمجھتے ہیں۔ جب اس کو ہم جزء موضوع لہ نہیں سمجھتے ہیں تو نتیجے میں ہم کہیں گے کہ یہ مصحح استعمال ہے، یعنی جب تک ہم اطلاق کا تصور نہیں کریں گے تب تک ایک لفظ کا ایک معنی پر ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے بتایا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ زید قائم، زید کو مبتدا بنانا چاہتے ہیں، قائم کو خبر بنانا چاہتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو زید کا بھی تصور کرنا ہوگا، پھر قائم کا بھی تصور کرنا ہوگا، پھر آپ قیام کو زید پر کیا کریں گے، حمل کریں گے۔ یہ جو تصور کر رہے ہیں یہ نہ مبتدا کا حصہ ہے نہ ہی جو ہے خبر کا حصہ ہے۔ بات واضح ہوگی؟ جس طریقے سے آپ فرض کریں کہ کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانے سے پہلے آ کے دیکھ کر جاتے ہیں کہ مہمان حضرات کتنے ہیں، پلیٹیں اتنی لانی چاہیے، تو اب یہ مہمانوں کا حساب کرنا، پلیٹوں کا حساب کرنا، یہ کھانے کا جز نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر کھانا کھلانا نامناسب رہے گا۔ تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ آگے جان شیوع اور اطلاق، ٹھیک آگا ذہن میں رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ نہ لفظ کا جز ہے اور نہ ہی معنی کا جز ہے۔ اچھا، مقدمات حکمت کتنے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی تعداد میں علماء نے اختلاف کیا ہے، ان میں سے جو قدر متیقن ہے جس کو سب مانتے ہیں وہ 3 ہیں۔ وہ کتنے بیٹا؟ 3 ہیں۔ کیا کیا 3 ہیں؟ ایک یہ کہ متکلم صاحب اپنے جملے کے خلاف کوئی قرینہ پیش نہ کرے۔ قرینہ سے مراد کیا ہے بیٹا؟ نہ جو ہے کیا کوئی متصل نہ کوئی منفصل۔ اس لیے کہ اگر قرینہ متصل پیش کرے گا پھر تو اطلاق یا وہ مطلق اطلاق میں ظہور ہی نہیں رکھے گا، بدوی ظہور بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ہی جو ہے کیا ہینڈ بریک لگا دیا تو آگے گاڑی کہاں سے چلے گی، ٹھیک۔ اور اگر جو ہے کیا ہے ہمارا وہ منفصل ہے قرینہ، ٹھیک ہے، یا مخصص منفصل ہے، تو جب تک مخصص آئے تب تک تو یہ عموم کہیں یا مطلق شیوع میں دلالت کریں گے، لیکن جب اس کی وہ قید آ گئی منفصل تو پھر جو ہے کیا ہے وہ اقوا ظہور کے لحاظ سے ہے، ہم اس قید منفصل کو مقدم کریں گے مطلق پر، نتیجے میں مطلق پھر بھی اطلاق پہ دلالت نہیں کرے گا۔ پس سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ متکلم بولنے کے وقت اپنے اس اطلاق کے خلاف کوئی قرینہ نہ لائے، اور دوسرا یہ کہ متکلم جو ہے کیا ہے وہ مقام بیان میں بھی ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم موٹے موٹے قانون پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کی جزیات میں نہیں جانا چاہتے ہیں، جیسے مثلا قرآن مجید نے کہا کہ فلاں فلاں عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں، اس کے علاوہ جتنی ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اور بھی بہت ساری جائز نہیں ہے۔ یا مثلا کتے کے شکار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تمہارا جو شکاری کتا شکار کرتا ہے وہ بھی کھاؤ، تو یہاں پر اصل حلیت اور حرمت کے حوالے سے تھا، اس لیے کہا گیا کھاؤ، لیکن جہاں کتے نے منہ لگائے وہ نجس ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے مطلق کہا کہ کتے کا شکار کھاؤ لہذا پاک کرنا بھی ضروری نہیں۔ بھائی قرآن مجید نے جب یہ حکم سنایا تھا اس وقت نجاست اور طہارت کی بات نہیں بلکہ حلیت اور حرمت کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ جو تیسرا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی قدر متیقن یا کوئی ایسی بات ہے وہ نہ ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس جملے سے مراد صرف ہم لمسوں والے ہیں، ٹھیک ہے، یقین ہے، کوئی قرینہ وغیرہ پیش نہیں کیا گیا، تو بھی یہ اطلاق پر دلالت نہیں کرے گا۔ فتعین القول الرابع، علی دوست صاحب جب 3 قول باطل ہو گئے تو معین ہو گیا چوتھا قول، وہ چوتھا قول کیا ہے بیٹا؟ ان الموضوع لہ، بتحقیق کہ موضوع لہ اگر کیا جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ذات المعنی۔ اب بیٹا الموضوع لہ کا بھی ترجمہ یہ ہوگا الذی وضع اللفظ لہ، ٹھیک ہے، جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ذات المعنی، وہ اکیلی معنی ہے، اس کی کوئی آگا قید کوئی جز نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ حِينَ الْوَضْعِ، اب یلاحظ پڑھیں گے تو اس کا فعل ہوگا واضح، یا یلاحظ، ٹھیک ہے، تو پھر المعنی وضع کے وقت معنی کا لحاظ کیا جاتا ہے باللہ بشرط قسمی، کہ بھائی امور خارجیہ میں سے کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا شرط نہیں ہے۔ وہ یطابق القول المنسوب الی القدماء، کہتے ہیں یہی بات لا بشرط قسمی والی مطابق ہے قدماء کے قول کے، اللہ تصویر ثانی، البتہ قدماء کے قول کے تصویر کے 2 رخ تھے، پہلا رخ نہیں آگا دوسرا رخ، کما اشرنا الیہ فلا اختلاف، تو پھر تو نتیجے میں ہمارے درمیان اور قدماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَيَقْعُ تَصَالُحُ بین القدماء والمتاخرین، تو ہم صلح کرا سکتے ہیں۔ صلح کرا سکتے ہیں کا مطلب یہ کہ ہم دونوں بزرگان کو ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ آپ کے الفاظ مختلف ہیں باقی مطلب دونوں کا ایک ہے۔ البتہ قدماء کی طرف سے ایک چیز میں خاموشی کرنی پڑے گی، اذا لم یثبت عن القدماء، جب ثابت نہ ہو قدماء کی طرف سے انہم یقولون کہ وہ بولتے ہیں انہ مجاز فی المقید، بھائی متاخرین کہتے ہیں کہ مقید میں بھی مجاز نہیں ہے کیونکہ اس کی معنی جو تھی اسی میں استعمال ہو رہا ہے، معنی کی کوئی قید وغیرہ کو ہم نے رہایا نہیں ہے، وہ مشکوک فی، کہتے ہیں آیا مقید میں اس کا استعمال ہونا مجاز ہے؟ کہتے خود یہ مشکوک فی ہے، پتہ نہیں قدماء کہتے بھی یا نہیں کہتے ہیں، کسی بیچ والے نے کہا کہ قدماء یہ کہتے ہیں۔ بیان ھذا القول رابع، کہتے ہیں ابھی یہ تو قول رابع کی ہم نے آپ کو جو کیا گا اجمالی بات بتائی، اب اس کی مزید وضاحت۔ ان ذات المعنی، بتحقیق خود معنی جس کے لیے لفظ کو وضع کر رہے ہیں، لما اراد الواضع ان یحکم علیہ، جب واضح نے ارادہ کیا کہ وہ حکم لگائے اس معنی پر، بوضع لفظ للمعنی، کہ ایک لفظ وضع کرے اس معنی کے لیے، فمعنی ہو، معنی ہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ یعنی اس وضع کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انہو قد لاحظہ مقیسا الی الغیر، واضح صاحب نے اس معنی کا قیاس کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک غیر کے ساتھ، یعنی تقابل کرائے ایک غیر کے ساتھ، فہو فی ھذا الحال، تو نتیجے میں وہ جو غیر ہے اس حالت میں لا یخرج عن کون معتبرا، کہ بھائی وہ خارجی چیز معتبر ہے، بأحد الاعتبارات ثلاثۃ للماہیہ، یا بے شرط شے ہوگا یا بے شرط لا ہوگا یا لا بے شرط ہوگا۔ وَإِذْ يُرَادُ تَسْرِيَةُ الْوَضْعِ لِذَاتِ الْمَعنَى، اور جب ارادہ کیا جاتا ہے کہ یہ وضع سرایت کرے یعنی چل پڑے، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ اس خود معنی کے لیے، بجمیع اطوار ہی و حالات ہی و قیود ہی، یعنی معنی کے تمام حالات کو،
معنی کے تمام کوئی اطوار اور حالات تقریباً ایک ترجمہ دیتا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، ان سب کو شامل ہو جائے لابد، تو پھر ضروری ہے ان یعتبر الواضح، واضح معتبر سمجھے علی نحو لا بشرط قسمی، کہے گا بھائی اس ماہیت میں نہ اطلاق کی قید لگانا ضروری سمجھتا ہوں، نہ اطلاق کی قید کی نفی کرتا ہوں، پر ہو تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو۔ ولا منافات، اور کوئی اس بات میں ٹکرا نہیں ہے بین کون الموضوع لہ، کہ بھائی جس چیز کے لیے لفظ وضع کیا گیا ذات المعنی، وہ خود معنی ہے، وہ بین کون ذات المعنی ملحوظا فی مرحلۃ الوضع، پہلے مرتبے میں صرف یہ کہے گا ذات معنی کے لیے وضع کر رہا ہوں، پھر جب وضع کرے گا تو اس وقت کیا کرے گا ملحوظا فی مرحلۃ بنحو لا بشرط قسمی، وہ کہے گا کہ بھائی یہ معنی جو ہے کیا ہے اگر لا بشرط قسمی ہے، نہ اس میں قید کو میں شرط لگاتا ہوں نہ قید کی نفی کرتا ہوں، لأن هذا اللحاظ والاعتبار ذہنی، اس لیے کہ یہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ اس کو آپ لا بشرط بنا رہے ہیں، کما تقدم صرف و طریق الی الحکم علی ذات المعنی، یہ ایک راستہ ہے کہ ہم اس معنی پر حکم لگا سکیں، وہ ہوا، اور یہی آگاہ اعتبار المصحح للموضوع لہ، یہی صحیح قرار دیتا ہے کہ اس لفظ کو ہم اس معنی کے لیے وضع کریں، وحین الاستعمال فی ذات المعنی، اور جب ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں خود اس معنی میں خوب آگا، تو پھر کیا ہوتے لا یجب ان یکون المعنی ملحوظا بنحو لا بشرط قسمی، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم خود معنی کو ملحوظ رکھیں لا بشرط قسمی، بل یجوز ان یعتبر بأی اعتبار، بلکہ یجوز بمعنی جائز ہے یا ممکن ہے کہ اس معنی کا اعتبار کیا جائے کسی بھی اعتبار سے، بشرط لا بھی کر سکتے ہیں، بشرط شے بھی کر سکتے ہیں، اور لا بشرط بھی کر سکتے ہیں، مادام الموضوع لہ ذات المعنی، جب تک آپ کا موضوع لہ کیا آئے گا خود معنی ہے، فَيَجُوزُ فِي مرحلۃ الاستعمال، تو جائز ہے کہ جب ہم لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس معنی میں، ٹھیک ہے، ان یکسر النظر علی نفس المعنی، کہ ہم اپنی نظر کو صرف معنی پہ آگاہ رکھیں ہیں، وَيَلْحَظُهُ، اور واضح اس معنی کا لحاظ کرے بما ہوا معنی بے عنوان معنی، وَيَجُوزُ أَنْ يَلْحَظَهُ مَقِيسًا إِلَى الْغَيْرِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس معنی کا آگاہ ان تین حالات میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے کہ ملاحظہ کرے، فَيُعْتَبَرْ بِأَحْدِ الْاعْتِبَارَاتِ الثَّلَاثِ، جب کسی چیز کے ساتھ آگاہ یہ اعتبار کرے گا تو پھر بے شرط شے ہوگا یا بے شرط لا ہوگا یا لا بے شرط ہوگا، وہ ملاحظۃ ذات المعنی بنحو لا بشرط قسمی، یہ اعتراض ہے، کہتے ہیں آپ نے تو کہا کہ معنی کا لحاظ کرے گا لا بشرط قسمی کے ساتھ، کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا تھا حین الوضع تصحیحا لہو، یہ صحیح کرتا ہے وضع کو، یہ قید نہیں بنچاتا اس معنی کے لیے، لا توجب ان تکون، بھائی یہ سبب نہیں بنتا ملاحظہ کہ ان تکون، کہ یہ جو قید ہے، یہ جو ملاحظہ ہے، یہ قیدا للموضوع لہ، یہ قید ہو جائے موضوع لہ کے لیے، ولی ہے فلا یکون الموضوع لہ موجودا ذہنیا، آپ کہہ رہے تھے کہ موجود ذہنی کو خارج میں ہم کیسے دیکھیں گے، بھائی جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کر رہے ہیں وہ موجود ذہنی نہیں ہے، اذا کان لہ اعتبار لا بشرط قسمی، جب آپ اس معنی کو لا بشرط قسمی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں وضع کے وقت، لأنه ليس الموضوع لہ، اس لیے کہ ہمارا موضوع لہ نہیں ہے، هو المعتبر بما هو معتبر، اس عنوان سے کہ وہ معتبر اور مد نظر رکھا گیا، بل ذات المعتبر، آگا یہ جو قید ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ جس چیز کے لیے قید لگا رہے ہیں وہ چیز ہمارے ذہن میں ہے، کما ان استعمالہ فی المقید لا یکون مجازا، جیسے مطلق کا مقید میں استعمال کرنا یہ بھی مجاز نہیں ہوگا، لما تقدم، اس لیے کہ پہلے گزر چکا، انہ یجوز ان یلحظ ذات المعنی، جائز ہے کہ لحاظ کیا جائے خود معنی کا، حین الاستعمال، استعمال کے وقت، مقیسا الی الغیر، کہ ہم اس کا جو تقابل کریں کسی غیر کے ساتھ، فیعتبر بأحد الاعتبارات ثلاثۃ، پھر معتبر ہے کہ ان تین اعتبارات میں سے کوئی ایک اعتبار ہو، التی منہا، وہ اعتبارات کے جن میں سے اعتبار ہو بشرط شے، ایک یہ ہے کہ ہم جو ہے کیا ہے اس معنی کو بشرط شے کے عنوان سے دیکھیں، وہ المقید، اور یہی جو ہے کیا ہے وہ مقید ہے۔ المسألۃ الخامسہ، آگا کتنے منٹ کا ہو گیا؟ خوب، مقدمات الحکمت، کہتے ہیں یہ پانچواں مسئلہ جو ہے مقدمات حکمت کے بارے میں، مطلق اور مقید کے بارے میں بیٹا میرے خیال میں انہوں نے کہا تھا 6 مسائل ہیں، 6 میں سے 4 پڑھ چکے، آج 5واں پڑھ رہے ہیں،
لما ثبت جب ثابت ہو گیا ان الالفاظ موضوعۃ لذات المعانی الفاظ خود معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، لا للمعانی بما ہی مطلقہ ان معانی میں اگر نہ اطلاق کی قید ہے اور نہ ہی کوئی مقید ہے، فلا بد فی اثبات ان المقصود من اللفظ پر ضروری ہے کہ اگر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس لفظ سے ہمارا مقصود کیا هو المطلق، وہ مطلق ہے، کیوں؟ لتسریۃ الحکم تاکہ ہم اس حکم کو جاری کر سکیں الی تمام الافراد والمصادیق اس معنی کے تمام افراد اور مصادیق پر من قرینۃ خاصہ، فلا بد من قرینۃ خاصہ تو ایک خاص قرینے کی ضرورت ہے، یا جو ہے اگر قرینے خاص کیسے ہے، مثلا مولا نے آپ کو کہا اکرم رجلا، آپ اکرام کرو کس کا؟ رجل کا، اب اس رجل سے مراد کیا؟ مولانا ہو، غیر مولانا ہو، بورچی ہو، سب کو شامل ہے۔ پھر مولا کہتا ہے اکرم ممن شئت من الرجال، مردوں میں سے جس کا تم عزت کرنا چاہو تو عزت کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مولا والا وہ اطلاق باقی نہیں رہا، بلکہ یہ اس خاص مقام میں مولا نے قرینہ نصب کیا ہے کہ تمہاری چاہت پر اگر تمہیں عزت کرنی ہے، میری چاہت پر نہیں کرنی، یہ قرینہ خاصہ۔ اور قرینۃ عامہ یا کہ قرینہ عامہ پایا جائے، تجعل الکلام فی نفس ظاہرا فی ارادۃ الاطلاق، تجعل وہ قرینہ قرار دے گا اس کلام کو کہ یہ کلام فی نفس ہی اگر ظہور رکھتا ہے کہ اسے ارادہ جو ہے کہ وہ اطلاق کا کیا گیا ہے۔ خوب وہذہ القرینۃ العامہ کہتی ہے یہ جو عام قرینہ ہے، انما تحصل یہ کب حاصل ہوگا؟ اذا توفرت جملۃ مقدمات جب کچھ مقدمات اگر ہمیں حاصل ہوں، مقدمات ہوں گے تو یہ قرینہ ہمیں ملے گا۔ تو سما مقدمات الحکمت بیٹا تو سما میں ایک ہی کی ضمیر ہے جو اس کا نائب فاعل ہے، وہ مقدمات کی طرف جا رہی ہے، اور یہ مقدمات الحکمت اس کا مفعول ثانی، ان مقدمات کا نام رکھا گیا ہے کیا بیٹا؟ مقدمات حکمت۔ والمعروف انہا ثلاث مشہور یہ ہے کہ مقدمات حکمت کتنے آگا جان؟ 3 ہیں۔ الاولا پہلا، یہ میں نے شاید نہیں بتایا گا، امکان الاطلاق و تقیید، جس کلام کے بارے میں آپ مقدمات حکمت جاری کرنا چاہتے ہیں اس میں تقیید اور اطلاق دونوں ممکن ہوں، کیونکہ ہم پڑھ کر آئے کہ تقیید ملکہ ہے اور اطلاق عدم ملکہ، تو جس چیز میں ملکہ کی صلاحیت ہوگی اس میں آپ عدم ملکہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جس میں ملکہ کی صلاحیت نہیں ہے اس کو عدم ملکہ کی بھی نسبت نہیں دے سکتے ہیں۔ مثلا انسان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بینائی ملکہ ہے، بینائی بھی اس میں ہو سکتی ہے، اب بینائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو اندھا کہیں، لیکن دیوار کو کہیں گے اندھی ہے؟ نہیں، دیوار میں بینائی کی صلاحیت نہیں۔ بین یکون متعلق الحکم اور موضوع الحکم، وہ چیز جو حکم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یا جو چیز حکم کا موضوع ہے، قبل فرض تعلق الحکم بہ، اگر حکم کے لگانے کے سے پہلے، ٹھیک ہے، اگر قابل للانقسام اس میں تقسیم ہونے کی صلاحیت ہو، فلو کس کی آگا کہ یہ مطلق بھی ہو سکتا ہے مقید بھی ہو سکتا ہے، فلو لم یکن، یکن کی ضمیر کہاں جائے گی؟ متعلق حکم یا موضوع حکم، اگر یہ قسمت کے قابل نہیں ہے، اس کو تقسیم ہی نہیں کر سکتے ہیں، الا بعد فرض تعلق الحکم بہ، مگر یہ کہ حکم لگ جائے پھر کہیں گے یہ اس کے بس میں ہے یا یہ اس کے بس میں فرض کریں نہیں ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ کما فی باب قصد القربہ، جیسے تعبدی اور توسلی میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہم قصد امتصال کو قید نہیں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے قید لگانے سے پھر کوئی دور کا یا کوئی ایسا اشکال لازم آتا ہے۔ خوب فَإِنَّهُ يَسْتَحِيلُ فِيهِ تَقْیید، پس جہاں پر اگر تقسیم نہیں ہے تو وہاں قید لگانا بھی محال ہے، فَيَسْتَحِيلُ فِيهِ الْإِطْلَاق، پس اس کو مطلق بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی قصد قربت لگانا اگر جو ہے کہ آگا مشکل ہے، نہیں لگ سکتی تو آپ نہیں کر سکتے، پس یہ واجب جو مطلق ہے، لہذا آپ توسلی بغیر قصد قربت کے انجام دیں۔ آپ کہیں گے یہ مجمل ہے، اس کے بارے میں ہم کیا ہے اور ادلہ ڈھونڈیں گے، کما تقدم فی بحث التعبد و توسلی وہذا واضح۔ الثانیۃ عدم نصب قرینۃ علی تقیید، متکلم اپنے بولنے پر بیٹا کوئی قرینہ نصب نہ کرے، لا متصلہ ولا منفصلہ، نہ قرینہ متصل ہو نہ قرینہ منفصل ہو، لأنہ اس لیے کہ شان یہ ہے، مال قرینۃ المتصلہ، جب قرینہ متصل ہوگا، لا ینعقد ظہور للکلام الا فی المقید، پھر تو اس کلام کا ظہور شیوع میں ہوگا ہی نہیں،
مطلق میں اس کا ظہور ہوگا نہیں، شروع سے ہی آگا اس کا کس میں ظہور ہوگا؟ مقید میں ظہور ہوگا۔ مثلا میں کہتا ہوں بھائی شہریہ دے دو لمہ سوم والوں کو، تو اب اس میں لمہ اول، لمہ دوم، لمہ پنجم، یہ سب کے سب خارج ہو گئے، شروع سے ہی اس جملے کا ظہور مقید لمہ سوم والے میں ہو گیا۔ لقیام کجا رفت وما المنفصلہ، اور اگر قرینہ منفصل ہے آگا ینعقد للکلام ظہور فی الاطلاق، تو ابتدائی نظر میں وہ کلام تو جو ہے کیا ہے اطلاق میں ظہور کر گا۔ مثلا بیٹا طلاب کو پانی پلاؤ، اب اس میں سب طلاب آ گئے، پھر آگا میں آدھے گھنٹے کے بعد جاتا ہوں وہاں مطالعے کے لیے، دیکھتا ہوں کہ آدھے ہیں آدھے نہیں، میں کہتا ہوں صرف مطالعے والوں کو پانی پلاؤ۔ تو آدھے گھنٹے تک یہ طلاب کا شیوع میں ظہور تھا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد جب مطالعے کا لفظ آ گیا تو پھر جو ہے کہ ہم اس کو مقدم کریں گے۔ فَيَكُونُ ظُهُورُ الْمُطْلَقِ ظُهُورًا بَدْوِيًّا، تو یہ ظہور بدوی ظہور فی الاطلاق ولیکن یسقط عن الحجیت، لیکن آگا یہ ظہور جو ہے کہ حجیت سے ساقط ہو جائے گا۔ کیوں؟ لقیام القرینۃ، اس لیے کہ ہمارے پاس قرینہ موجود ہے المقدمۃ علیہ، جس قرینہ کو ہم مقدم کریں اس ظہور اطلاق پر، والحاکمۃ، اور یہ قرینہ حکمران ہے کس پر آگا؟ اس ظہور اطلاق پر۔ فیکون ظہور المطلق ظہورا بدویا، تو اس مطلق کا ظہور بدوی ابتدائی ہوگا، کما قلنا، جیسے کہ ہم نے یہ آگا عام میں بھی کہا تھا، فی تخصیص العموم بالخاص المنفصل، کہ اگر ایک عام کو تخصیص لگاتے عام منفصل کے ساتھ، خاص منفصل، جب تک خاص نہیں آیا تو عام اپنے عموم میں ظہور رکھے گا، لیکن خاص آنے کے بعد اس کا ظہور ختم ہو جائے گا۔ ولا تكون للمطلق الدلالة التصدیقیۃ الکاشفۃ عن مراد المتکلم، قرینے کی صورت میں آپ مطلق کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ متکلم کی مراد جدی کو بتاتا ہے کہ متکلم کا حقیقی یہ ارادہ ہے، بل دلالت تصدیقیۃ انما ہی علی ارادۃ تقیید واقعا، بلکہ دلالت تصدیقیہ حقیقت میں آگا کیا ہے؟ اس قید کے مطابق ہے جو مولا نے یا متکلم نے بعد میں پیش کیا ہے۔ خوب، الثالثۃ ان یکون المتکلم فی مقام البیان، متکلم صاحب آگا مقام بیان میں کوئی بندوق اس کے کندھے پہ نہیں رکھا ہوا ہے کہ یہ بولو یا یہ بولو۔ فإنه لو لم يكن في هذا المقام، بتحقیق اگر متکلم مقام بیان میں نہیں ہوگا، بأن كان في مقام تشریع فقط، تشریع کا مطلب ہے وہ صرف قانون بتانا چاہتا ہے، ابھی عمل نہیں کرانا چاہتا، ٹھیک ہے، او كان في مقام الاحمال، یا وہ ایک چیز فی الحال محمل چھوڑ دیتا ہے، بھائی اس مہینے میں عمومی صفائی ہوگی، کون سے دن ہوگی وہ فی الحال نہیں بتانا چاہتا تاکہ لڑکے چھٹی نہ کر جائیں، اور لأنه في صدد بیان حکم آخر، یا یہ ہے کہ آگا مولا کوئی اور حکم بیان کرنا چاہتا تھا، بیچ میں یہ بات انہوں نے کہہ دی ہو، فیکون فی مقام الاحمال من جہت مورد الاطلاق، تو یہ مولا اطلاق اور عدم اطلاق کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ اس کو کچھ بیان کرے، بس حیاتی مثالہ ان قریب اس کی مثال آئے گی۔ فإنه فی کل ذلک لا ینعقد للکلام ظہور فی الاطلاق، بھائی جب یہ تینوں مقدمات نہیں ہوں گے تو مطلق کا اطلاق میں ظہور نہیں ہوگا۔ اما فی مقام تشریع انشاءاللہ فردا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔